الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ہدایت ٹیلی ویژن پہ عامر رضوی خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا اور ساتھ ہی ساتھ جناب علی حسن کاظمی صاحب بھی بات چیت کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا علی حسن صاحب آپ ایک کلام جو ہے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ فرمائیے تاکہ پھر ہم اس کے بعد آگے پروگرام بڑھائیں۔ جناب علی حسن صاحب۔ ایک استاد سبت جعفر صاحب کا دعائیہ کلام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فخر ابو ذر دے دے، عشق جو تو نے ویسے قرنی کو بخشا، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے، تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے، تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے، زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے، جن کو سرکار نے بخشا شرف لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے، تیرے محبوب نے جو پیٹ پا باندھا اکثر وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، ظاہری تر کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، وقت کے مرحب انتر سے نمٹنے کے لیے، وقت کے مرحب انتر سے نمٹنے کے لیے، پھر کوئی فاتح خیبر سا غضنفر دے دے
پھر کوئی فاتح خیبر سا غضنفر دے دے سبط جعفر کی تو بخشش کو یہی کافی ہے کہ غلامی در آل پیمبر دے دے بس ہماری تو بخشش کو یہی کافی ہے کہ غلامی در آل پیمبر دے دے میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے. اللہم صلی علی محمد. ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اسپیشل پروگرام ہے جناب ہدایت ٹیلی ویژن پہ. آپ یہ گلدستہ دیکھ رہے ہیں جو کہ مختلف پروگرام سے مختلف پھولوں سے سجا ہوا یہ گلدستہ جو آپ کی خدمت پیش کیا گیا، جو اس گلدستے سے بڑا ہے جو آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے. ہم نے تقریباً تمام جتنے بھی پھول تھے ہم نے سارے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور ماشاءاللہ اس سے اچھے پھول جو ہیں وہ ہمارے کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہوئے، اور ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھی کلیاں جو ہیں جو کہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرامز کے اندر بہت ریگولر آتی ہیں اور ہمیں بڑے اچھے اچھے کلام سناتی ہیں. وہ بھی آج عید میں ذرا مجھے مصروف لگ رہی ہیں جناب، مگر کہ ہاں کچھ کھا پی رہے ہیں کیونکہ 29 دن کے روزے جو ہیں اس کے بعد پھر اب جو ہے ان کا حق بنتا ہے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کو اور آپ کے مہمان کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک جناب، خیر مبارک جناب. نقوی ورثوں سے بس ایک دو شعر. ارے نقوی صاحب بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین اعظم کی شان میں ایک رباعی سے ابتدا کرتا ہوں. ماشاءاللہ بسم اللہ کیجیے. روح اعظم ہے باپ تو بیٹا نماز دیں، مسجد علی کی ہے تو مسلح حسین کا. بھائی کیا بات ہے نفیدہ، ماشاءاللہ. جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح، کعبہ علی کا ہے عرش مولا حسین کا. زہرا کا نور عین ہوں، زہرا کا نور عین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. بہت خوب ہے. پسر شاہ کونین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. کس نے کہا کہ میں عام ہوں، میں امام ابن امام ہوں، میں حرمت حرمین ہوں، میں حرمت حرمین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نانا میرا شاہ زمن، بابا میرا خیبر شکن. واہ واہ. ان دونوں کے مابین ہوں، میں حسین ہوں. ان دونوں کے
माँ बहन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन वाह 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 माशाल्लाह। ज़हरा का नूर ऐन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। दुआ में याद रखिएगा। माशाअल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक साहब। खैर मुबारक जनाब नफ़ी साहब, माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, या माशाअल्लाह आप प्रोग्राम में आए और इतना खूबसूरत कलाम जनाब। मैं हुसैन बेहतरीन हूँ। बिल्कुल। वाह बहुत खूब। नाज़रीन इस वक्त आप प्रोग्राम देखें, स्पेशल प्रोग्राम है जनाब ईद के सिलसिले का, और आपको बहुत बहुत मुबारकबादें। और आप भी चाहें तो इस प्रोग्राम में आप फ़ोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह आपने ईद मनाई, क्या क्या खाया, क्या क्या बनाया, किस किस से मिले और कैसे आपने आज जो है आज का दिन गुजारा। तो अगर चाहें तो आप भी जो है वो हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन जैसे मैंने बताया कि आज स्पेशल प्रोग्राम है, तो मैं चाहूँगा कि जनाब इमाम यासिर के हुजूर एक छोटा सा कलाम जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँ, क्योंकि बहरहाल हमें अपने इमाम ताहिरीन को जो है वो बिल्कुल हर लहजा याद रखते हैं। तो एक मरतबा सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम। जनाब नूर साहब का कलाम है और इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जब इमाम आएंगे तो उस वक्त क्या हालात होंगे, किस तरीके से जो है वो सब कुछ जो होगा। तो इज़्ने ज़हूर पाएंगे जिस दम इमाम दी, इज़्ने ज़हूर पाएंगे जिस दम इमाम दी, रुख से नकाब उठाएंगे जिस दम इमाम दी, हल मिन सदा लगाएंगे जिस दम इमाम दी, तो काबे को फिर सजाएंगे जिस दम इमाम दी, होगी सदा के नर्ज से आली का लाल है, जिसका है सब जलाल ये वो जुल जलाल है। आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम, तो आएगी जब इमाम की आवाज़ ज़ी हशम, काबे की सिमत उठने लगेगा हर एक कदम, सीनों पे हाथ होगा निगाहों में सबकी नम, गाड़ेंगे सहने काबा में अब्बास का अलम, और फर्शे अज़ा बिछेगा शहे मशरक़ैन का, बरपा करेंगे काबे में मातम हुसैन का। आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम। तो जब इमाम आएंगे तो उनके साथ जुल्फ़कार भी आएगी, और जब जुल्फ़कार आएगी तो फिर अपने पर उड़ान को तोलेगी जुल्फ़कार, फिर अपने पर उड़ान को तोलेगी जुल्फ़कार, खामोश मुद्दतों से थी बोलेगी जुल्फ़कार, और मीज़ान जहाँ पे जिस्म को रोलेगी जुल्फ़कार, और सारे नसब लाइनों के खोलेगी जुल्फ़कार। तो जो रब्ते मुस्तकिल है उसे तोड़ तोड़ कर भागेंगी रूहें आज बदन छोड़ छोड़ कर। आएंगे जब इमाम, आएंगे जब इमाम,
آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام، اور پیرایہ قضا میں ہی ڈھالی ہوئی ہے یہ. جناب مولا کی ذوالفقار کی بات ہو رہی ہے کہ پیرایہ قضا میں ہی ڈھالی ہوئی ہے یہ، اور رب کی جلالتوں سے جلالی ہوئی ہے یہ. ہاں دست کبریا کی سنبھالی ہوئی ہے یہ، پہلو کردگار کی پالی ہوئی ہے یہ. اور جا کھینچ لے جو تن سے یہی تو وہ جوت ہے. ایک نام ذوالفقار ہے، ایک نام موت ہے. آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام. اور انشاءاللہ تعالی جب امام آئیں گے تو ذوالفقار کا کیا کام ہوگا کہ سر سب کے ہی اچھالتی گزرے گی ذوالفقار. سر سب کے ہی اچھالتی گزرے گی ذوالفقار، جسموں سے جان نکالتی گزرے گی ذوالفقار. خود موت کو سنبھالتی گزرے گی ذوالفقار، روحوں میں زخم ڈالتی گزرے گی ذوالفقار. رخ ہوگا لال آج لہو چاٹ چاٹ کر، رکھ دے گی ساتھ جسموں کے روحیں بھی کاٹ کر. آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام، تو لیں گے امام پہلو مادر کا انتقام. لیں گے امام پہلو مادر کا انتقام، لیں گے امام حیدر و شبر کا انتقام، لیں گے امام چادر اطہر کا انتقام، مظلوم کربلا کا 72 کا انتقام. گزریں گے سر اڑاتے جو یہ کوئے شام سے، لے گی پناہ موت بھی آ کر امام سے. آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام. اور یہ مقطع کی زحمت ہے جناب جی ارشاد. کہ بچ کر نہ آج جاؤ گے زہرا کے لال سے، بچ کر نہ آج جاؤ گے زہرا کے لال سے، چھٹکارا اب نہ پاؤ گے رنج و ملال سے. اور چلتی ہے تیغ آج قیامت کی چال سے، چلتی ہے تیغ آج قیامت کی چال سے. لفظوں کو آ رہا ہے پسینہ جلال سے، لفظوں کو آ رہا ہے پسینہ جلال سے. اب تو امان نور علی بس وہ پائے گا، عباس کے علم کے جو سائے میں آئے گا. آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام، آئیں گے جب امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی صلی اللہ اللہ محمد و آل محمد. تو ناظرین پروگرام جیسا میں نے عرض کیا آپ سے یہ اسپیشل پروگرام ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ جناب علی حسن کاظمی صاحب بھی تشریف فرمائے، تو میں چاہوں گا کچھ بات چیت آپ بھی فرمائیے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کلام بھی سنائیے. جناب آپ نے اتنا سما باندھ دیا عامر بھائی، بہت شکریہ. میں بھی امام زمانے کی شان میں بھائی کیا بات، جسارت کروں گا. واہ واہ، ماشاء اللہ اس ماشاء کے اللہ. ساتھ ساتھ عامر بھائی میرا خیال ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے. بے شک. کس طرح سے تیار کرنا چاہیے، بس یہ ایک
ہر شخص خود سوچ سکتا ہے، خود سمجھ سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میرا اپنا جو بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ آئے ہیں کسی نے بھی معجزوں سے جو ہے نا وہ یا خدائی طاقت سے دنیا کو نہیں چلایا ہے. تو امام زمانہ بھی آئیں گے تو انہیں بھی ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہوگی، انہیں انجینئرس کی بھی ضرورت ہوگی، انہیں سب کی ہی ضرورت ہوگی. تو اگر ہم اپنے آپ کو اپنے جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو انسان بنا لیں، اپنے آپ کو ایک مسلمان صحیح اور مومن بنا لیں، تو میرا خیال ہے ہم امام زمانے کی مدد کریں گے اس. بے شک بے شک. تو بہرحال ایک چھوٹا سا استاد کا کلام ہے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں پہ آپ نے اختتام کیا ہے وہیں سے میں چلیں جناب. بسم اللہ گئے. ماشاء اللہ. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف، انسداد جور و جفا ہے ظہور پر موقوف، انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف، اہتمام روز جزا ہے ظہور پر موقوف، ہم سکون پائیں گے، ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے. شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارویں کی غیبت پر، سب ہی مارے جائیں گے، سب ہی مارے جائیں گے جب امام آئیں گے. دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے. جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں، لہو و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں،
کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے۔ اپنے ذاتی دشمن کو دوزخی سمجھتے ہیں، اپنے آپ ہی کو ہم جنتی سمجھتے ہیں، امر اور نہیں کو بس واجبی سمجھتے ہیں، دل فریب باتوں کو شاعری سمجھتے ہیں، بات کیا بنائیں گے، بات کیا بنائیں گے جب امام آئیں گے۔ الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ زہر نو اماموں کو اشقیاء نے دلوایا اور گرایا دروازہ سیدہ پہ جلتا ہوا، مرتضیٰ سے مولا کو بھی شہید کروایا، آل مصطفیٰ کو کیا مبتلا کرب و بلا، کیا سزا نہ پائیں گے، کیا سزا نہ پائیں گے جب امام آئیں گے۔ ساری زندگی روئے خون عابد مستر، شام اور کوفے میں بے کجاوا اونٹوں پر، شاہزادیوں کو شقی لے گئے برہنہ سر، اور جو 61 ہجری سے چپ ہے ان مظالم پر، منہ کہاں چھپائیں گے، منہ کہاں چھپائیں گے جب امام آئیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جناب علی حسن کاظمی صاحب اور ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مرتبہ پھر چھوٹی سی بریک کا، اور اس چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم یہ چھوٹا سا پروگرام ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام دیکھتے رہیے اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔